بھائی پابندی شریعت کو کہتے ہیں. آدمی ویسے بھی کھا سکتا ہے اور ہاتھ دھو لے، بسم اللہ پڑھ لے، اپنے سامنے سے کھاتا رہے اللہ کی نعمت کا شکر کر کے. تو انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے. کھاتے تو گائے بھی ہے، بھینس بھی، بکری بھی، مرغی بھی. اس کا کیا خصوصیت ہے؟ یہ خصوصیت نبوت کی تعلیم کا رنگ ہے جو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. اور پیغمبر نے کتنا خیال رکھا ہے. ایک آدمی آیا اور سارا کھانا کھا لیا، آپ نے کہا اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھا. اسی طرح ایک نشست میں کئی لوگ آئے، کھانا پھر بھی بڑھ گیا، آپ نے فرمایا سب نے بسم اللہ پڑھا. اور فرمایا کہ جب بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے یا کل معہ الشیطان، شیطان ساتھ ساتھ شریک ہوتا ہے. یہ سزا ہے. جس گھر کا چوکیدار نہ ہو اس کی حفاظت کہاں ہوتی. اور حضرت کتنے محتاط تھے. رسول المرسلین، نبی الانبیاء، شافع الشفعاء یوم الجزا. آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ پیچھے تکیہ رکھا. آپ نے کہا ہاں یہ تکیہ کا وقت نہیں ہے. لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا. انما آکل کما یاکل العبد صحاح، میں ایسا کھاؤں گا جیسے ایک بندہ عاجز محتاج کھاتا ہے. اور ہر نوالے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے اور بہت زیادہ احتیاج محسوس فرماتے. حالانکہ کھانے میں آپ کا یہ عالم تھا، کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اور الا علی الضفاف، ترمذی، اطعمہ اور شمائل. ہاں مہمانوں کو بے تکلف کرنے کے لیے آپ ذرا شاید، ضفاف مانا مہمانداری، ضیوف سے. اور مشہور ہے کہ 3 حصے ہو معدے کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. کہ کیسے طبیب ہے، حکیم ہے، اتنا کھا لیتے کہ پھر سانس خراب ہوتی. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں 8واں حصہ کھایا کریں، 7 حصے نہ کھائے. انما یاکل المؤمن فی معن واحد، مسلمان ایک آنتڑی بھرتا ہے. والمنافق فی 7 امعاء، بخاری کتاب الاطعمہ. اور منافق تو 7 آنتڑیاں بھرتا ہے. ایک روایت میں آپ نے کہا تیرا کھانے پہ ایمان ہے، خدا پر ایمان، تو ایسا مر مٹ رہا ہے. کھانے ہمارے لیے ہے، ہم کھانوں کے لیے نہیں ہے. خوردن برائے زیستن و ذکر کردنست، تو معتقد کی زیستن از بحر خوردنست. یہ تو آپ کے لیے ہے کہ آپ عبادت کریں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس میں وہ کھانا ہے. اور ایک آدمی بہت کھانا کھاتا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ ڈر گئے اس سے. علماء کہتے ہیں انسانیت کم ہو جاتی ہے، جانور پن آ جاتا ہے. تو جانور سے تو آدمی ڈرتا ہے کہ پاؤں نہ رکھے، سینگ نہ مارے. مولانا روم کہتے ہیں خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر. کم کھایا تو کھانا کھایا، زیادہ کھایا آپ کو کھایا، تبھی تو فریاد کر رہے پیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو. اللہ تعالی حلال رزق نصیب فرمائے اور سنت طریقے سے کھانا اور پینا. بیٹھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، آرام آرام سے کھانا ہے، ہر لقمے پر شکر الہی بجا لانا ہے. ختم طعام پر پھر دعائیں ہیں. پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے، 3 سانسوں سے ہے. محدثین کہتے ہیں اگر بہت زیادہ پینا ہے تھوڑا صبر کر لو، 3 سانسیں ایک مشروب ہو گیا، تھوڑا سا 2-3 منٹ کے بعد پھر پینا شروع کر دو، تمہیں ایک کے بجائے 2 سنتوں کا ثواب مل جائے گا. قاعدے سے نہیں ہٹو. جو فخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں تاکید کی ہے اس کے مطابق رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین. وجعلنی من المسلمین ثابت نہیں ہو سکا، نہیں ملی ایسی کوئی حدیث جس میں مسلمین سے پہلے من ہو. کما حققہ نقاد ھذا المیدان. اور بھی 10 دعائیں ہیں. جب تک پوری بھوک نہ لگی ہو، سونا اور چاندی یاقوت اور مرجان کیوں نہ ہو، مناسب نہیں. جب خوب بھوک لگے پھر کھانا کھائے. کیسے صحت بنے گی، کیسے مزیدار زندگی گزارو گے، ہر وقت حشاش بشاش ہوگے. اللہ اکبر. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم تو سب نہیں کھا سکتے. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. اس میں سے ذکر بھی ہے، خصیتین بھی ہے، پھکنا بھی ہے، مسانہ بھی ہے، غدود بھی ہے، حرام مغز بھی ہے. اور ہر حرام جانور میں 10 چیزیں حلال ہیں. خزانۃ الروایات. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبروں حلال کھانے کی کوشش کرو اور نیک عمل کرو. نیک عمل کو حلال خوری کا تابع کیا ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ہم نے آپ کو صاف ستھری حلال چیزیں دی ہے، وہ کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں بعض چیزیں کھانی ہے، بعض نہیں، بہت ساری نہیں کھانی ہے. بھائی اتنے گوشت کا ساز و سامان ہے تو خاص آپ جھینگا ہی کھاتے ہیں جو فقہ حنفی میں مچھلی نہیں ہے، اور مچھلی نہیں ہے تو حلال نہیں ہے. اور مچھلی کی قسمیں کم ہیں کہ کیڑا نما سرطان حیوان اور سرطان اور منجد میں لکھا ہے. اور الحیوان میں جائز کہتے لیس من السمک، یہ مچھلی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے ہاں سمندری حیوانات میں صرف مچھلی حلال ہے. اور جس چیز کا اختلاف ہوا کہ مچھلی ہے یا نہیں، ترک لازم ہے. کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے. جواہر الاخلاطی میں ہے السماک الصغار لا تعرف حرام. ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلی کے پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، نہیں کھائے، ہو سکتے ہے کیڑا نکلے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ ہمیں یہاں دیا ہے، پردہ ہے. تاؤ خوڑل کڑی وڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاس دوڑا سب سادہ سڑی. ایک آدمی کہتا تھا وہی میں نے گھی کھایا، اس زمانے میرے بھائی کتنا اچھا گھی تھا، مزیدار. اور دوسرا آدمی غریب کو لاوڑ کڑی ملی. جب دونوں صبح اٹھ گئے تو گھی والے نے کہا آپ کی نہ ناک بڑی ہوئی نہ ہاتھ تکڑے ہوئے، جتے دیکھو تھی وہ تھے انکلو تھی. تو پشتو میں کہاوت بنی کہ تاؤ خوڑل گوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دوڑا سم سادہ سڑی. اطباء حکما کہتے کھانا جتنا سادہ ہو، مرچ مسالہ گھی چکنا کم ہو، صحت افزا ہے. پھر جو ڈاکٹر آپ کے دل سے چھرے سے چربی ہٹائے اس دن سے پرہیز کرو، اللہ سے پناہ مانگو، خدایا محفوظ فرما. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اتنی بڑی گائے اور بکرے تو آپ وہی چیزیں کھاتے ہیں جن کو منع فرمایا ہے. بس کتنی قسمیں ہیں بازار میں پھلوں کی.